یہ ہمارے کوئز پروگرام کی 7ویں ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اقسم بالخنس الجوار الكنس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی آج 15ویں شب ہے جس میں ہمارے امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تو اس پر مسرت موقع کی میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں کہ دشمن بھی آپ کے فضائلوں کا اقرار کرتے ہیں۔ دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کتنے سخی ہے، امام حسن علیہ السلام کتنے حلیم و بردبار ہے، امام حسن علیہ السلام کتنے شجاع اور با اخلاق ہے۔ تاریخ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی جہاں پر اخلاق کی بات کی جائے، جہاں پر شجاعت کی بات کی جائے، جہاں پر سخاوت کی بات کی جائے، جہاں پر علم کی بات کی جائے، تو وہیں پر امام حسن علیہ السلام کی عبادت بھی نرالی ہے، عبادت بھی منفرد انداز سے ہوتی ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام حسن علیہ السلام کس طرح سے بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام جب وضو کیا کرتے تھے نماز کے لیے، تو جب ہاتھ میں پانی اٹھاتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا، اور اعضاء و جوارح کانپ اٹھتے تھے۔ تو امام حسن علیہ السلام سے اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کی کیفیت ایسی کیوں ہوتی ہے وضو کرنے کے وقت؟ تو امام علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں اپنے مالک حقیقی کے پاس کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اور جب امام حسن علیہ السلام مسجد کو جاتے تھے تو زیب تن بہترین لباس کیا کرتے تھے، خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے، تو لوگ اس پر بھی تعجب کیا کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھ لیا، یا مولا کہ آپ مسجد میں اتنا خوبصورت لباس، اتنا بہترین لباس کیوں پہنتے ہیں؟ جب آپ مسجد آتے ہیں اس خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تعالی خود بھی خوبصورت ہے، خود بھی جمیل ہے، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بہترین چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد تلاوت آیہ کریمہ فرمایا کرتے تھے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجد جایا کرو تو مزین ہو کر جایا کرو، بہترین لباس پہن کر جایا کرو۔ اور جب امام علیہ السلام مسجد کے دروازے پر پہنچتے تھے تو الگ انداز سے داخل ہوتے تھے، الگ انداز سے دعا فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھاتے تھے اور کہتے تھے، الہی عبدک ببابک، اے میرے پروردگار تمہارا بندہ، تمہارا غلام تمہارے دروازے پہ آیا ہے۔ یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے تمہارے پاس ایک گنہگار بندہ آیا ہے۔ اس دعا کو اگر آپ پورا پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ دیا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ دعا یہ ہے کہ امام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کی طرح، ایک عاجز بندے کی طرح دعا فرماتے تھے۔ اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام روایت کرتے ہیں، وہ امام کی جو خود عبادت گزاروں کی زینت ہے، جو زین العابدین ہے، وہ امام حسن علیہ السلام کے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے تھے، نماز میں کھڑے ہوتے تھے، تو ان کے اعضاء و جوارح کانپ جاتے تھے، ان کے اعضاء و جوارح
تھر تھراتے تھے۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی عبادت کی تعریف فرما رہے ہیں جو خود عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی عبادت کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ اور جب امام حسن علیہ السلام نماز میں مشغول ہوتے تھے، ان کے اور پروردگار عالم کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، ایک شخص ان کے آگے سے گزرنا چاہ رہا تھا، لیکن جو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اس شخص کو ٹوکا کہ آگے سے مت نکلو۔ لیکن جب امام علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، نماز ختم کی، ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس شخص کو کیوں ٹوکا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، یا مولا، ہم نے اسی لیے ٹوکا اس شخص کو کیونکہ آپ کی عبادت میں خلل پڑ جاتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم، خداوند عالم مجھ سے اتنا قریب ہے کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہو سکتی، میری عبادت میں کوئی بھی چیز خلل واقع نہیں کر سکتی۔ اور جب نماز ختم کرتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے، اس کے بعد دعا فرماتے، اس کے بعد تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ تھی امام حسن علیہ السلام کی نماز کی کیفیت، کس طرح سے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔